بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوئٹک میگ یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، صوبان نے گھر میں داخل ہوتے ہی امی اور بہن کو آواز دی، امی، نمرہ کہاں ہیں آپ لوگ؟ نمرہ کچن سے ہاتھ پونچھتی ہوئی باہر آئی۔ جی بھائی، یہ دیکھو، صوبان نے چابی لہرائی۔ نمرہ خوشی سے چلائی، گھر کی چابی! اسی گھر کی چابی جو ہم نے دیکھا تھا۔ صوبان بولا، ہاں امی دیکھیں بھائی، چابی لے آئے۔ امی آہستہ سا بولی، ٹھیک ہے۔ نمرہ اور صوبان کے ابو 2 سال پہلے وفات پا گئے تھے۔ تب صوبان اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب کی تلاش میں تھا۔ اس وقت ابو کے ایک دوست نے اپنے ساتھ بزنس کا مشورہ دیا۔ امی سے مشورے کے بعد صوبان نے حامی بھر لی۔ آج اللہ کے فضل سے بزنس چل نکلا تھا۔ صوبان نے گاڑی بھی لے لی تھی۔ اب صوبان اور نمرہ کسی ماڈرن سوسائٹی میں رہنے کا سوچنے لگے۔ دونوں بہن بھائی گھر بھی دیکھ آئے تھے، جبکہ امی اپنا گھر، اپنا محلہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، مگر بچوں کی خوشی کے لیے خاموش ہو گئی۔ نمرہ بہت خوش تھی۔ آج نئے گھر میں ان کا پہلا دن تھا۔ نمرہ کی خالہ اور ان کی بیٹی مہوش بھی ان کے ساتھ تھی۔ نمرہ خوشی خوشی سامان سیٹ کر رہی تھی، مہوش بجھے دل کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ نمرہ دل میں سوچ رہی تھی، اچھا ہوا ہم وہاں سے آ گئے، ورنہ اسی پھیکے رنگ والی مہوش سے بھائی کی شادی کرنا پڑتی۔ اب یہاں سے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھوں گی بھائی کے لیے۔ امی، کتنے دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے، محلے سے کوئی بھی نہیں آیا؟ نمرہ کچھ مایوسی سے بولی، ہاں بیٹا، شاید یہاں ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ امی، میں چلی جاؤں آج شام کو؟ سامنے والے گھر وہاں 2 لڑکیاں بھی ہیں۔ چلی جاؤ، امی تھوڑا سوچ کر بولی، مگر اکیلی نہ جانا، مہوش کو بلا لو۔ امی، کچھ نہیں ہوتا، میں نے دیکھ لیا، ادھر صرف 2 لڑکیاں ہیں، ان کے امی ابو اور ایک ملازم ہے بس۔ شام کو اچھی طرح تیار ہو کر نمرہ سامنے والے گھر چلی گئی۔ بیل بجانے پر ملازم نے گیٹ کھولا اور ڈرائنگ روم میں بٹھا کے چلا گیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد آنٹی آئیں۔ دونوں لڑکیاں تو تھی ہی نہیں۔ نمرہ کے تعارف کرانے پہ بولی، ہاں آپ لوگوں کا پتہ چلا تھا، سامان دیکھا تھا، آپ لوگ شاید کسی چھوٹے شہر سے آئے ہیں۔ جی ہم یہاں سے ہی آئے ہیں۔ اوہ اچھا، سامان دیکھ کر لگا کہ کسی گاؤں سے آئے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی سے گزر گئی، پھر آنٹی نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو نمرہ بولی، ویسے ہی ملنے آئی تھی۔ آنٹی بولی، میں نے تو کہیں جانا تھا۔ انہوں نے ٹائم دیکھا۔ اوہ، نمرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نمرہ منہ لٹکا کے واپس آ گئی۔ اسی طرح چند دن گزر گئے۔ نمرہ نے اب ساتھ والے گھر جانے کا سوچا، جہاں سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی تھیں۔ آج بھی نمرہ خوشی خوشی تیار ہو کر چل پڑی۔ ساتھ والوں کی بیل بجا کے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ایک چھوٹی بچی نے گیٹ کھولا۔ نمرہ کو اندر آنے کو کہا تو وہ مسکرا کے اندر آ گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ایک بلند چیخ کی آواز آئی۔ نمرہ گھبرا کر رک گئی۔ آ جائیں باجی، یہ ہمارے صاحب کا بیٹا ہے، بیچارہ ذہنی معذور ہے۔ اوہ اوہ، افسوس ہوا۔ نمرہ نے دکھ سے 10-12 سالہ بچے کو دیکھا۔ سامنے سے ایک خوبصورت جوان سی خاتون آ رہی تھی۔ آپ ساتھ والے گھر سے آئی ہیں؟ جی، نمرہ بولی، میں نے آپ سے کہنا تھا کہ پلیز اپنی گاڑی تو ٹھیک کرائیں۔ میرا بیٹا اس کی آواز سے ڈر جاتا ہے جب لان میں کھیل رہا ہو تو۔ شاید آپ کی گاڑی پرانی ہے۔ جی ضرور، میں آج ہی بھائی کو کہتی ہوں، نمرہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر ان خاتون نے کہا کہ آ جائیں، اندر آئیں، لیکن اب نمرہ بددل ہو چکی تھی۔ نرمی سے انکار کر کے واپسی کے لیے مڑ گئی۔ نمرہ جب سے واپس آئی تھی بہت اداس تھی۔ امی نے 2-3 بار پوچھا مگر وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ شام کو بھائی کے آتے ہی بھائی سے بولی، بھائی مجھے اپنے پرانے گھر جانا ہے، لے جائیں نا پلیز۔ آج کیا ہوا، کیوں یاد آ گئی پرانے گھر کی؟ نمرہ سر جھکا کے امی کی طرف مڑی۔ نمرہ بھری آواز میں بولی، امی میرا دل نہیں لگ رہا ہے یہاں، میرا دل کر رہا ہے ہم واپس چلے جائیں۔ امی نے پیار سے پوچھا، ارے میرا بچہ اتنی اداس ہو گئی؟ نمرہ امی کے کندھے سے لگی کہہ رہی تھی، جی امی میں بہت اداس ہوں، مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا بالکل بھی، میرا دل کر رہا ہے ہم واپس چلے جائیں۔ امی نے نمرہ کا کندھا تھپکایا، بچے میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہی تھی، اپنا گھر اپنا آنگن ہی اچھا ہوتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، تم لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ صوبان بھی امی کے ساتھ آ لگا۔
امی میرا بھی یہی خیال ہے کہ واپس چلیں، یہاں تو کرایہ دینے کے بعد باقی سارے پیسے پیٹرول پہ خرچ ہو جاتے ہیں، کچھ بھی بچت نہیں ہوتی، اور میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ بچت نہیں ہوگی تو گھر کیسے بنے گا، نمرہ کی شادی کیسے ہوگی؟ ہاں بیٹا، واپس اپنے گھر چلے جانا ہی بہتر ہے، امی نے صوبان سے کہا، پھر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اور تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے نا، مہوش بھی تو انتظار کر رہی ہے۔ جی امی، نمرہ خوشی سے چلائی۔ امی نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ معزز خواتین و حضرات، اپنا گھر اور اپنا آنگن ہی زیادہ بہتر اور مفید ہوتا ہے۔ پرندے گھونسلوں میں ہی پلتے اور پھولتے ہیں، اور اسی میں رہے تو سکون کی نیند سوتے اور چین کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر پرندے انسانوں کی طرح مٹی کے گھر بنا ڈالیں، ان میں روشن دان ہو، بڑی گیراج ہو اور کھلا کشادہ میدان ہو، تو رہائش تو بڑی کہلائے گی، لیکن سکون کا جنازہ بھی یہیں سے اٹھتا ظاہری آنکھ سے دکھائی دے گا۔ اسی طرح شیر جنگلوں میں ہی خوش رہ سکتے ہیں، ہاتھی اپنے قبیلوں اور ہم جنسوں میں درست اور کامل حیات کا لطف لے سکتے ہیں۔ اگر ہاتھی اونٹوں کے ساتھ رہنا چاہیں اور اونٹ شتر مرغ کی صحبت چاہے، لومڑی کوے کے ساتھ رہنے لگے اور ہنس شکرے کی طرح مردار کو خوراک بنانے کا سوچے، اور عقاب اپنی اڑان میں چیتے کی دوڑ شامل کرنا چاہے، تو یہ بے وقوفی اور احمقانہ حرکتیں ہونے کے ساتھ فطرت کے خلاف خواہشات ہیں۔ انسان ساری زندگی بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑی چھت کے چکر میں لٹا دیتا ہے، اور موت کی کاری ضرب ایک لمحے میں ہر بنگلے کو زمیں بوس، ہر برانڈ کو کچرا اور ہر لینڈ کروزر اور ریڈ روز کو ٹین کا ڈبہ بنا دیتی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو رہنے کے لیے مخصوص گھونسلہ چاہیے ہوتا ہے، پرورش کی خاص جگہ ہوتی ہے، فطرت کے لیے خاص انتظامات ہوتے ہیں۔ ہم جب ڈی ایچ اے اور بحریہ کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی وقت ہماری فطرت ہم سے بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے سازگار ماحول نہ ملنے کی وجہ سے سکون چھین لیتی ہے۔ پھر ہم سوئٹزرلینڈ میں رہیں یا برطانیہ کی فضا میں جا بسیں، پھر ہم امریکہ کی بلند و بالا عمارتوں میں رہائش رکھیں یا نیوزی لینڈ کے پہاڑوں کو مسکن بنائیں، بہر صورت سکون ناپید اور نایاب شے بن کر ہمارے سامنے بحران زدہ اشیاء میں شامل ہو کر پیش ہوتا ہے، جسے ہم نہ پیسے سے خرید سکتے ہیں، نہ ہی ہماری گاڑی کا بڑا ہونا اسے واپس لا سکتا ہے، اسے ہمارے بنگلے کی کوئی غرض ہوتی ہے، نہ ہی ہماری برانڈڈ اشیاء کی پرواہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، سکون قدرت کی عطا ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے اسی کے بنائے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ملتا ہے۔ اگر ہم اس مخصوص لائن سے ہٹے یا بغاوت کرتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کریں تو سکون ہم سے ایسے ہی رخصت کر دیا جاتا ہے جیسے ناجائز بارڈر کراس کرنے والے مجرم زندگی سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر خوشی اور پیسے کا لطف اٹھائیں، اس سے باہر سکون جعلی اور ناپید اشیاء میں شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کے آخر میں ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر راضی رہنے اور زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔